السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام تابش ہے، میرا نام فیروز ہے، اور آج ہم لوگ ایک ریئیکشن ویڈیو دینے والے ہیں، ڈیتھ آف خالد بن ولید۔ یس، تو میں بتانا چاہوں گا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے، جن کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے بہت سارے جنگوں کو فتح کیا اور بہت سارے قبیلے کو حاصل کیا ہے، اور بہت سارے ملک اس کے لیڈرشپ میں جیتا گیا ہے۔ تو چلیے ان کے بارے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو، آدھے گھنٹے کی ویڈیو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خلیفہ عمر بن خطاب کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹس میں سے ایک پتہ ہے کیا تھا؟ فرعونوں کے ملک ایجپٹ کو فتح کرنا، جو اس زمانے کی دنیا میں سب سے طاقتور اور رچ علاقہ تھا، اور جسے فتح کرنے کے بعد پوری خلافت مسلمان جشن منا رہے تھے۔ لیکن جیسے مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا کہ جب یہاں سے بہت دور مسلمانوں کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے موت کے بستر پر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ But wait, let's go back. اس سب سے 4 سال پہلے خلیفہ عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے نکال کر انہیں خلافت کی ہر پوسٹ سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد خالد بن ولید آرام سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن اس ٹائم کو بھی انہوں نے ویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے جنگوں میں گزری ہے۔ تو اب پہلی بار انہیں ٹائم ملا کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر قرآن کو اسٹڈی کریں۔ لیکن اپنی یہ زندگی میں خالد بن ولید سکون سے نہیں گزار سکے، کیونکہ فوج سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بہت بڑی بیماری طاعون کی وجہ سے خالد بن ولید کے آلموسٹ سارے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہونے لگے۔ خالد بن ولید کو زندگی کے آخری حصے میں اپنے سارے جوان بیٹوں کے مرنے کا غم دیکھنا پڑا، اور ان کے صرف 3 ہی بیٹے زندہ رہے، جن میں سے ایک بعد میں خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں جنگ صفین کے دوران شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کی وفات سے پہلے لوگ دور دور سے آ کر ان سے آخری بار ملنے لگے، جن میں سے ایک بہت ہی کلوز فرینڈ جب خالد بن ولید سے آ کر ملے تو خالد بن ولید نے اسے اپنے جسم پر لگے زخم دکھائے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے جسم پر ایسی کوئی بھی جگہ نظر آ رہی ہے جس پر تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو؟ اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا جسم تو پورا کا پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے، جس پر خالد بن ولید نے اپنے اس دوست سے کہا کہ کیا ان زخموں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ہر جنگ میں شہید ہونے کی بہت کوشش کی ہے، کہ میں تو اکیلے اپنے گھوڑے کے ساتھ ہزاروں کی فوج کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہ مار سکا، اور آج میں یہاں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم کے ساتھ مر رہا ہوں۔ جس پر ان کے دوست نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ کو پتا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا، اسی وقت یہ بات کلیئر ہوتی کہ آپ کو اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو کوئی بھی کسی بھی جنگ میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر خالد بن ولید کے دل کو آخر تھوڑا سکون ملا، اور وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کے تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، رومن اور پرشین امپائر کی طاقت کو توڑنے والے، دمشق اور جروسلم کو فتح کرنے والے، اور یمامہ اور یرموک جیسی عظیم جنگیں جیتنے والے، اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے گھر میں صرف ایک گھوڑا اور کچھ تلواریں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ May peace be upon him. خالد بن ولید سیریا کی سٹی ہومز میں فوت ہوئے تھے، جہاں پر آج تک ان کی خبر ہے۔ لیکن خالد بن ولید کے مرنے کی خبر بالکل ایک آگ کی طرح پوری خلافت میں پھیل گئی، اور جیسے یہ خبر مدینہ تک پہنچی، مدینہ کے ہر گلی سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، اور وہاں کی عورتیں اس عظیم جنرل کی ڈیتھ پر زور زور سے رونے لگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے اس سے پہلے ہی مدینہ میں اس بات پر پابندی لگائی تھی کہ چاہے جو بھی مر جائے، کوئی بھی اس کے لیے زور سے نہیں روئے گا۔ دیکھ، خالد بن ولید کی موت پر لوگ اس پابندی کو بالکل بھول گئے، اور مدینہ کی گلیوں میں عورتیں زور زور سے رونے لگی۔ اب جب حضرت عمر تک ان کی آواز پہنچی، وہ فل غصے میں
اپنے گھر سے باہر نکلے اور پوچھا آخر کون ہے جس کے لیے یہ سب رو رہے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سب آپ کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید کی موت پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بالکل اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے رہے اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عمر نے پہلی بار مدینہ کے لوگوں کو اپنا آرڈر توڑنے کی اجازت دی اور کہا کہ اگر خالد کے لیے آج کوئی رو رہا ہے تو اسے رونے دو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر خود بھی روئے۔ اب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے اپنا سب کچھ حضرت عمر کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عمر ہی انہیں انصاف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرے۔ لیکن جب خالد بن ولید کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا حساب لگایا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اسلام کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کے پاس صرف تلواریں، ایک گھوڑا اور کچھ ہی چیزیں تھیں۔ مطلب خالد بن ولید اتنے بڑے جنرل کے پاس بیسیکلی کچھ بھی نہیں تھا، جس کے مقابلے میں اگر آج کے مسلمان جنرلز کو دیکھا جائے۔ اور میں یہاں پہ ایک ویڈیو اس ویڈیو کے مادھیم سے بتانا چاہوں گا، آج اگر کوئی گاؤں کا صرف مکھیا ہی بنتا ہے نا تو اس کے پاس لاکھوں کی سمپتی ہو جاتی ہے، کروڑوں کی سمپتی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور وہ ایسا فیل کرتا ہے کہ ہم ایز اے کنگ ہے، ہاں ایز اے کنگ کی طرح فیل کرتا ہے، صحیح۔ اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی امپائر کو سنبھالنا، ان کے پاس صرف تلواریں اور گھوڑی تھی، ایک تلوار گھوڑا۔ یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، یہ ہمارا اسلام ہے۔ خالد بن ولید کی وفات کے بعد حضرت عمر صرف 2 سال ہی زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں حضرت عمر کبھی بھی خالد بن ولید کو بھول نہ سکے اور بار بار مسلمانوں کی گیدرنگز میں خالد بن ولید کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عمر کے پاس عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا تاکہ ان کے سامنے اپنی شاعری پیش کرے، تو حضرت عمر نے باقی ساری چیزیں چھوڑ کر اس شاعر سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے جنرل خالد بن ولید کی بہادری پر شعر پڑھ کر سناؤ، جس کے بعد اس شاعر نے اپنے فل جوش میں خالد بن ولید کی بہادری کو سب کے سامنے پریزنٹ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ شاعر خاموش ہوا، حضرت عمر نے اس عرب کے سب سے بڑے شاعر سے کہا کہ تمہارے سارے الفاظ نے مل کر بھی خالد کی بہادری کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن کیوں آج تک پوری دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے؟ Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. کیونکہ خالد بن ولید کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور رچ فیملی بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عرب کے سب سے رچ آدمی ولید بن مغیرہ تھے۔ مطلب خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کی دولت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے بہت بڑی دولت دی، اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے لیڈرشپ کا راستہ آسان بنا دیا۔ فور ایگزامپل کعبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ جمع کرتا تھا اتنا صرف اکیلا ولید بن مغیرہ دیتا تھا۔ مطلب خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے، ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے، کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ایک کام کے، اور اسی ایک کام نے آگے جا کر انہیں دنیا کا سب سے بڑا جنرل بنایا، اور وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، بنو امیہ جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کے لیے مشہور تھے، اور خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اس قبیلے کا ہر جوان ایک خطرناک واریر تھا، اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے۔ اسی لیے بچپن سے کوئی بھی خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی ساری جنگیں اپنی فوج کے گھوڑوں کو ہی یوز کر کے جیتی ہیں۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے، اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر کانپنے لگی۔ اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا،
और यहाँ से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे, जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में ये बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा आ रही थी, और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल उनको मतलब वो नहीं और तुम्हारे 25 मुसलमान भी नहीं हुए कज़न मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। ये सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए, और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो, मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी, और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है, और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया। और अब जब तुमने मुझे आज़ाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में अभी भी अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग जल रही थी। इसीलिए जब अगले साल मक्का वालों ने दोबारा फौज जमा की तो अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद के गुस्से को यूज करके उन्हें पहली बार अपनी फौज का जनरल बनाया, और इस तरह मक्का से 3000 लोगों की फौज मुसलमानों से जंग के लिए मदीना की तरफ रवाना हुई। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले 1000 मुसलमान ओहद के पहाड़ के पास उनका इंतजार कर रहे थे। 1000 वर्सेस 3000, मतलब मुसलमानों को अपने से 3 गुना बड़ी फौज के साथ लड़ना था, जो ऑफ कोर्स एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिकीन धोखा देकर जंग छोड़कर चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 लोग थे, और सामने मक्का वालों की 3000 की फौज, मतलब 4 गुना बड़ी फौज। जंग शुरू होने से पहले इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा, ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे, तब भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। इसी के साथ जंगे ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से
मक्का की फौज को पीछे धकेलने लगे और कुछ ही देर के जंग के बाद ऐसे लगने लगा कि मुसलमान आसानी से ये जंग जीत जाएंगे, जिसे देखकर मक्का की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग से भागने लगी। इवन उनका लीडर अबू सुफियान जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम क्यों अपनी जगह पर खड़े हो, जाओ और हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये 50 आर्चर्स उस पहाड़ पर खड़े हैं ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीन आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी
قرآن کی ان آیات کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل تھا جس میں ان کے باپ ولید بن مغیرہ کو جہنم میں ڈالنے کی بات تھی۔ تو خالد بن ولید ایک صحابی کے پاس گئے اور انہیں کہا مجھے میرے باپ کے بارے میں آیات پڑھ کر سناؤ، اور انہیں سننے کے بعد خالد بن ولید نے کہا دوبارہ سناؤ، اور پھر کہا دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ، اور یہ آیات بار بار سننے کے بعد آخر خالد بن ولید کے دل نے ان آیات کو ایکسپٹ کر لیا، اور اس دن کے بعد ہمیشہ خالد بن ولید اپنے آپ کو خالد بن ولید نہیں بلکہ ابو سلیمان کہلانے لگے۔ ناؤ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی فوج جمع کر کے پہلی بار رومن امپائر سے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، جسے جنگ متا کہا جاتا ہے۔ تو آف کورس بالکل ایک نیا مسلمان ہونے کی وجہ سے خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح اس فوج میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا تھا، اور یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے مسلمانوں کا تیسرا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں جنرلز شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے خود اپنا لیڈر چوز کر کے اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے گا۔ جیسے ہی مسلمانوں کی 3000 کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے۔ اب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ یا اس سے بھی کم، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ رومنز کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں۔ آخر مسلمانوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چنی جو 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان تھی، تاکہ رومنز کی فوج لمبی لائنز نہ بنا سکے اور ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اسی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے جنرل زید بن حارثہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور انہیں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کی طرح بڑا کیا تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جنگ متا شروع ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کے مطابق دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کر لڑنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جس ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا پکڑا تھا وہ لڑتے لڑتے کٹ گیا۔ تو اب یہ جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے جعفر نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، لیکن وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لیڈر ڈھونڈنے لگے، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان جنگ میں بہت بہادری سے لڑ رہا ہے، خالد بن ولید، اور اسے دیکھ کر ہی مسلمانوں کو جنگ احد کی یاد آئی جس میں پورے عرب نے خالد بن ولید کو ایک گریٹ جنرل مانا تھا۔ تو اب سیدھا مسلمان خالد بن ولید کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو لیڈ کر پاؤں۔ لیکن مسلمانوں کی فوج نے زبردستی ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے اور کہا اب آپ ہی ہمارے لیڈر اور جنرل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ تینوں جنرلز کے بعد اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک کو اپنا جنرل بنا دیا ہے، اور یہاں سے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل ملا۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومنز پر زور سے حملہ کیا اور رومنز کو پیچھے دھکیل کر مسلمانوں کی فوج واپس صحیح سلامت مدینہ آئے، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی پرانی دشمنی بھلا کر خالد بن ولید کو اپنا جنرل مانا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالد بن ولید کو اپنا مین جنرل بنایا اور اسلام کے بڑے بڑے ٹاسکس پر خالد بن ولید کو بھیجنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مکہ کو فتح کیا اور 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، تب بھی خالد بن ولید مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب جب خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل بن چکے تھے، یہاں پر ان کی زندگی کا سب سے خطرناک مسئلہ سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ جا کر انہیں مدینہ کی ریاست کے کنٹرول میں لاؤ۔ جیسے ہی خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے، وہاں کے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایک بہت ہی عجیب سینٹینس یوز کی جس کی آج بھی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ خالد بن ولید اور ان کی فوج کو دیکھ کر چیخنے لگے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا تھا اور اب ہم واپس آ گئے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، جس کی خالد بن ولید کو بھی صحیح سمجھ نہیں آئی اور وہ سمجھے کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا
کہ ان سب کے سر کاٹ دیے جائے، جس کے بعد درجنوں لوگ مارے گئے۔ اب جب اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہیں بہت دکھ ہو اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، خالد نے جو کیا ہے میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فوراً حکم دیا کہ خالد بن ولید کو میرے پاس بلایا جائے۔ خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں اس ساری کنفیوژن کا بتایا، لیکن پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو مار کر صرف اپنے چچا کی موت کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ اس سب سے بہت سال پہلے اسی قبیلے کے لوگوں نے خالد بن ولید کے چچا کو قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا، جس سے ان دونوں صحابہ کے درمیان ایک سخت بحث شروع ہوئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خاموش اور نیوٹرل نہیں رہے، بلکہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی سائیڈ لی اور خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ خالد بن ولید خود بھی ایک صحابی تھے، لیکن انہوں نے اسلام بہت دیر بعد اس وقت قبول کیا تھا جب اسلام کے پاس تھوڑی پاور آ چکی تھی، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پوری دنیا سے دشمنی لے کر سب سے پہلے لوگوں میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خالد بن ولید سمجھ چکے تھے کہ چاہے وہ جو بھی کر لیں ان کی ویلیو پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ سے ہمیشہ کم رہے گی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس قبیلے کے پاس جا کر انہیں مناؤ اور انہیں جو بھی تکلیف پہنچائی گئی ہے اسے انصاف کے ساتھ حل کرو، اور کوشش کرنا کہ کوئی بھی تم سے خفا نہ رہے۔ ان طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سمجھایا، لیکن پھر بھی انہیں مسلمانوں کی فوج سے نکالا نہیں، اور اسلام کی اگلی جنگ حنین میں انہیں دوبارہ اپنا جنرل بنایا۔ حنین ایسی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر اور خالد بن ولید ان کے جنرل تھے۔ مسلمان 12,000 کی فوج لے کر اپنے دشمنوں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فوج ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، اچانک دونوں پہاڑوں سے مسلمانوں پر بہت سارے تیر برسنے لگے۔ دشمنوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کی فوج بالکل بکھر گئی اور وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ 12,000 کی فوج جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی، اور اسی جنگ میں خالد بن ولید نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اصل میں ایک لیڈر ہوتا کیا ہے۔ سامنے دشمنوں کی فوج نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج تو پیچھے جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو بالکل اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کا لیڈر رسول اللہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی پوری فوج فل سپیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اکیلے دشمنوں کی فوج کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا، اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھ کر کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمانوں کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ کچھ ہی دیر میں یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ اس جنگ کو دیکھ کر کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یس، خالد بن ولید ایک بہت بڑے جنرل تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ، جس کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کے جنرل کے پوسٹ پر رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی عرب کے بہت سارے قبیلوں نے اسلام سے بغاوت کر دی، جن میں سے کچھ اپنے آپ کو نبی بھی کہنے لگے اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو ایک ایسے آرمی چیف کی ضرورت تھی جو پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لا سکے۔ تو انہوں نے خلیفہ بننے کے کچھ عرصے بعد خالد بن ولید کے بیسٹ فرینڈ عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے خالد کے بارے میں بتاؤ، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو عمر بن عاص نے خلیفہ سے کہا کہ خالد جنگوں کا سبسکرائب۔ تو یہ ریئیکشن ویڈیو ابھی اینڈ ہوا، اس سے سبق کیا ملا؟ اس سے کیا سبق ملا آپ کو؟ پہلی بات تو
कैसे लीड करना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक तो वो बहुत मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लड़ने वाले को, जो फाइट करता है उसको, वॉरियर। वो थे, मगर वो भी एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लीड करना है उसके बारे में भी वो सीखे उनसे। और इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे संभालना है, इसकी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि इसके नॉन मुस्लिम्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और बहुत ज़्यादा मतलब नॉन मुस्लिम ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तारीफ़ करते हैं। भाई वो तारीफ़ के काबिल है ही है, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है। और कैसे जंगों को जीतना है ना, इन सब ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह ताला।